اسلام کے معصوم شہیدوں، بہتے ہوئے اشکوں سے میں دیتا ہوں سلامی۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ اور جو بھی خدا کی راہ میں قتل کیے جائیں ان کو مردے نہ کہو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ اٹھ رہی ہے رشک سے ہر ایک نظر سوئے شہید، کاش مل جائے سبھی کو خوبی خوئے شہید، چاند سے بڑھ کے ہے روشن ایک ایک روئے شہید۔ حضرت صاحبزادہ سید عبداللطیف شہید افغانستان کے علاقہ خوست کے نہایت ذی عزت عالم تھے۔ سید علی حجویری عرف داتا گنج بخش کی اولاد میں سے تھے، روسا کے خاندان میں سے تھے۔ امیر حبیب اللہ والی کابل کی تاج پوشی کی رسم انہوں نے ادا کی۔ 1902 میں قادیان تشریف لائے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت سے مشرف ہوئے۔ کئی ماہ بعد جب قادیان سے روانہ ہونے لگے تو حضور انہیں الوداع کہنے کے لیے قادیان سے 1.5 میل تک باہر تشریف لائے۔ جب رخصت ہونے لگے تو شہید مرحوم حضور کے قدموں میں گر گئے اور دونوں ہاتھوں سے حضور کے پاؤں تھام لیے اور کہا، حضور میرے لیے دعا کریں۔ حضور نے فرمایا، میں دعا کرتا ہوں، آپ پاؤں چھوڑ دیں، لیکن وہ عاشق پاؤں سے چمٹا رہا۔ تب حضور نے فرمایا، الامر فوق العدب، میں حکم دیتا ہوں کہ آپ پاؤں چھوڑ دیں۔ چنانچہ شہید مرحوم نے پاؤں چھوڑ دیے۔ عبد الواحد پٹھان بیان کرتے ہیں کہ قادیان کے قیام کے دوران صاحبزادہ صاحب نے فرمایا، بار بار الہام ہوا ہے کہ سر دے سر دے سر دے۔ احمد نور صاحب قابلی بیان کرتے ہیں کہ قادیان سے واپسی پر ایک دن خوست میں سیر کے لیے تشریف لے گئے، ہم ساتھ تھے۔ صاحبزادہ صاحب نے اپنے ہاتھوں کو دیکھ کر کہا، تم ہتھ کڑیوں کی طاقت رکھتے ہو، اور پھر مجھے مخاطب ہو کر فرمایا، جب میں مارا جاؤں تو میرے مرنے کی خبر مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں عرض کر دینا۔ بیشتر اس کے کہ کابل سے آپ کی گرفتاری کا حکم خوست میں آتا، آپ کے ارادت مندوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ جائیں گے، آپ اپنے اہل و عیال کے ساتھ بنو چلے جائیں، لیکن آپ نے فرمایا میں نہیں جاؤں گا۔ جب گرفتار کر کے خوست کی چھاؤنی میں رکھا گیا، پھر بھی آپ کے ارادت مندوں نے یہ پیشکش کی کہ ہم آپ کو یہاں سے نکال کے لے جاتے ہیں۔ 1 من 24 سیر وزنی زنجیر جو گردن سے کمر تک گھیر لیتی تھی، جس میں ہتھ کڑی بھی شامل تھی، آپ کو لگا دی گئی۔ پاؤں میں 8 سیر وزنی بیڑیاں ڈال دی، اور امیر نے آپ کو کہلا بھیجا کہ اگر آپ مصلحتاً بھی سلسلہ عالیہ احمدیہ کا ممبر ہونے سے انکار کر دیں تو آپ کی جان بخش دی جائے گی۔ آپ نے فرمایا، جس امر کو از روئے قرآن و حدیث درست اور صحیح تسلیم کر چکا ہوں، اس کو کس طرح غلط اور جھوٹ کہہ دوں؟ مرنا اچھا ہے مگر انکار درست نہیں۔ بار بار استدعا کی گئی، آپ نے ہر بار رد کر دی۔ چنانچہ امیر نے آپ کی موت کے پروانے پر دستخط کر دیے۔ امیر کی دستار بندی کرنے والا عالم سوئے مقتل لے جایا جا رہا ہے، لیکن جان کی بازی لگا دینے والا سید عبداللطیف مسکرا رہا ہے اور جلد جلد قدم اٹھا رہا ہے۔ ایک ستمگر نے پوچھا، آپ اتنے خوش کیوں ہیں اور کیوں ایسی جلدی کر رہے ہیں؟ ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں اور پاؤں میں بیڑیاں، اور آپ ابھی سنگسار ہونے والے ہیں۔ اس عاشق صادق نے فرمایا، یہ ہتھ کڑیاں نہیں بلکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا زیور ہیں۔ اگرچہ سنگسار ہونے کی جگہ دیکھ رہا ہوں، لیکن ساتھ ہی مجھے یہ خوشی ہے کہ جلد اپنے پیارے مولا سے مل جاؤں گا۔ الغرض جب مقتل میں گڑھا کھود کر 2.5 فٹ تک حضرت صاحبزادہ صاحب کو گاڑ دیا گیا اور لوگوں نے آپ کے گرد حلقہ بنایا تو شہید مرحوم نے بلند آواز سے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پیدا پتھر پیشانی پہ لگا، خون کا فوارہ چھوٹا تو سر مبارک قبلہ رخ جھکا دیا اور قرآن مجید کی آیت پڑھی، انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے میرے مولا، میرے پروردگار،
تو میرا کارساز ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں وفات دیجیے اور اگلے جہان میرا شمار اپنے صالحین بندوں میں کرنا۔ حضرت صاحبزادہ صاحب کی شہادت کے بعد آپ کے اہل و عیال کو بھی قید و بند کی صوبتیں برداشت کرنا پڑی۔ شہید مرحوم کی نعش کئی دنوں تک پتھروں میں دبی رہی۔ احمد نور صاحب قابلی بیان کرتے ہیں کہ پھر انہوں نے رات کی تاریکی میں لاش نکالی اور تابوت میں بند کر کے باغیچہ لطیف میں رکھی اور پھر وہاں سے خوست کے علاقہ میں لے جا کر دفن کیا۔ تھوڑے ہی عرصہ میں یہ قبر زیارت گاہ خاص و عام ہو گئی۔ حکومت کو پتہ چلا تو لاش اکھاڑ کر کہیں غائب کر دی۔ بعد از وفات تربت ماں در زمین مجو در سینہ ہائے عارفاں باشت مزار ماں، کہ وفات کے بعد ہماری تربت زمین پر مت ڈھونڈ، ہمارا مزار تو عارفوں کے سینوں میں ہے۔ حضرت مسیح پاک علیہ السلام نے شہید مرحوم کو یوں داد تحسین دی: اے عبداللطیف، تیرے پر ہزاروں رحمتیں کہ تو نے میری زندگی میں ہی اپنے صدق کا نمونہ دکھایا۔ جو لوگ میری جماعت میں میری موت کے بعد رہیں گے، میں نہیں جانتا کہ وہ کیا کام کریں گے۔ فرمایا شہید مرحوم نے مر کر میری جماعت کو ایک نمونہ دیا ہے، اور در حقیقت میری جماعت ایک بڑے نمونہ کی محتاج تھی۔ چنانچہ حضرت سید عبداللطیف شہید کی راہوں پر چلتے ہوئے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کابل میں احمدی مبلغ مولوی نعمت اللہ خان صاحب کو 34 سال کی عمر میں مازامدی ہونے کی وجہ سے سنگسار کر دیا گیا۔ جب آپ کو قید خانہ کی اندھیری کوٹری میں ڈال دیا تو فرمایا جس قدر بھی زیادہ اندھیرا ہوتا ہے اسی قدر خدا تعالیٰ کی طرف سے مجھے روشنی اور اطمینان قلب دیا جاتا ہے۔ لاہور میں جماعت احمدیہ کی 2 بڑی مساجد ہیں، ایک بیت النور ماڈل ٹاؤن اور دوسری دارالذکر علامہ اقبال روڈ گڑھی شاہو۔ ان دونوں مساجد میں ہزاروں احمدی احباب نماز جمعہ ادا کرتے ہیں۔ مورخہ 28 مئی 2010 کو لاہور میں واقع جماعت احمدیہ کی ان دونوں مساجد بیت النور ماڈل ٹاؤن اور مسجد دارالذکر علامہ اقبال روڈ گڑھی شاہو میں ابھی خطبہ جمعہ کا آغاز ہی ہوا تھا کہ دہشت گردوں نے، جن کا تعلق تحریک طالبان پنجاب سے بتایا جاتا ہے، حملہ کر دیا۔ اس حملے میں آج مورخہ 29 مئی 2010 تک کی صبح تک کی آنے والی رپورٹس کے مطابق 90 سے زائد احمدی احباب نے جام شہادت نوش کیا اور سینکڑوں زخمی ہو گئے۔ بھولے گا نہ وہ لمحہ شور قیامت، پھٹتا ہے جگر لکھوں جو تفصیل شہادت، کس کس کا لہو تھا جو سر فرش عبادت، بہتا تھا اٹھائے ہوئے ایک بار امانت، ہر قطرے خون سے چھلکتی تھی طاعت۔ آپ عام طور پر آپ لوگ یہ پوچھا کرتے ہیں کسی واقعہ کے بعد کہ آپ کا رد عمل اس بارے میں کیا ہے۔ ہمارا رد عمل جو قرآن کریم کی تعلیم ہے ایک مسلمان کے لیے کہ جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچے، جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو تم پہلا ریئیکشن، پہلا رد عمل تمہارا ہے اذا اصابتہم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کہ باپ کے شہید ہونے پر اس کے 9-10 سالہ بیٹے کو ماں نے مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے بھیج دیا اگلے جمعے، اور کہا کہ وہیں کھڑے ہو کر جمعہ پڑھنا ہے جہاں تمہارا باپ شہید ہوا تھا، تاکہ تمہارے ذہن میں یہ رہے کہ میرا باپ ایک عظیم مقصد کے لیے شہید ہوا تھا۔ ایک افسوسناک خبر بھی ہے، برکینا فاسو میں ہمارے 9 احمدی شہید کر دیے گئے پرسوں، بڑا افسوسناک واقعہ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے اور بڑے ظالمانہ طریقے سے ان کو شہید کیا گیا، لیکن ان کے ایمان کا امتحان بھی تھا اور جس پر وہ ثابت قدم رہے، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ فائرنگ کر کے، بلکہ ہر ایک کو بلا بلا کے شہید کیا ہے۔ کہ اب جائے گا ہر شہادت تیرے دیکھتے دیکھتے پھول پھل آئے گی، پھول پھل جائے۔ یہ احمدیت کے چمکتے ستارے ہیں، اپنے پیچھے ایک نمونہ چھوڑ کر گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں اور نسلوں کو بھی اخلاص و وفا میں بڑھائے۔ دشمن سمجھتا ہے کہ ان کی شہادتوں سے اس علاقے میں احمدیت ختم کر دے گا، لیکن انشاءاللہ پہلے سے بڑھ کر احمدیت یہاں بڑھے گی اور پنپے گی۔
ایک ہیرا تھا جو ہم سے جدا ہو گیا، اس نے ایک نظم لکھی تھی اور اس نے شروع ہی اس طرح کیا تھا کہ میں خلیفہ وقت سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں، اور ختم اس طرح کیا تھا کہ خلیفہ وقت سے جو مجھے پیار ہے اور محبت ہے وہ انہیں کبھی پتہ نہیں چلے گی، لیکن اے پیارے تارے، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے ان آخری الفاظ سے پہلے بھی مجھے پتہ تھا کہ تمہیں خلافت سے پیار اور محبت کا تعلق تھا۔ تمہارے ہر عمل سے، ہر حرکت و سکون سے، جب تمہارے ہاتھ میں کیمرہ ہوتا تھا اور میں سامنے ہوتا تھا تب بھی، اور جب تم کیمرے کے علاوہ ملتے تھے تمہاری آنکھوں کی چمک سے اس محبت کا اظہار ہوتا تھا، تمہارے چہرے کی ایک عجیب قسم کی رونق سے اس محبت کا اظہار ہوتا تھا، غرض کہ ہر طرح تمہارے ہر عمل سے یہ لگ رہا ہوتا تھا کہ کس طرح تم اس محبت کا اظہار کرو جو تمہیں خلیفہ وقت سے ہے۔ ہاتلی پھول کا وہ پھول وہ محبوب گیا۔ On the 24th of August 2021, the 14th day of the holy month of Muharram, 1443 after Hijrah, a most devoted servant of Islam Ahmadiyyat, a true follower of Khilafat, and an exemplary Waqf Zindagi, Sayyid Taleh Ahmed was elevated to the status of a shaheed, a martyr in the way of Allah. Sayyid Taleh Ahmed was ambushed while filming for a Muslim TV channel. He was in Ghana to report on charity work carried out by the Muslim community for the TV channel MTA, and it seems he was focused on his job to the very end. To know his life and pious actions is not only a source of inspiration, but how we keep the blessed memory of those who made the ultimate sacrifice for their Lord's sake alive. وہ پیارا وجود، وقف کی روح کو سمجھنے والا اور اس عہد کو حقیقی رنگ میں نبھانے والا تھا جو اس نے کیا تھا۔ مجھے حیرت ہوتی تھی اسے دیکھ کر، اور اب تک ہوتی ہے کہ کس طرح اس دنیاوی ماحول میں پلنے والے بچے نے اپنے وقف کو سمجھا اور پھر اسے نبھایا، اور ایسا نبھایا کہ اس کے معیار کو انتہا تک پہنچا دیا، اور شہید ہو کر بتا گیا کہ میں خلافت کا حقیقی مددگار بنا ہوں۔ بس واقعی زندگی کے لیے بھی وہ ایک نمونہ تھا، اور خاندان حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا فرد ہونے کی حیثیت سے خاندان کے افراد کے لیے بھی وہ وفا اور اخلاص کا ایک نمونہ قائم کر گیا۔ اے پیارے طالع، میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً تم نے اپنے وقف اور عہد کے اعلیٰ ترین معیاروں کو حاصل کر لیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے وفاشار، خلافت سے اخلاص اور وفا کا تعلق رکھنے والے اور دین کو دنیا پر مقدم رکھنے والے جماعت کو عطا فرماتا رہے۔ کیا ودا ہے ظہور مہدی آخر زمان ہے۔